اوکے یہ بھی مجھے کوٹیشن بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ کمپیریزن ہے نا. ایک پاس سے پلیجرزم بڑا ڈرتے ہیں ایکڈیمیا میں, یہاں تو ہے میں نے سنا نہیں بلکہ باہر کی دنیا میں تو ہوتا ہے, وہاں پتہ چلتا ہے وزیر اعظم یا وزیر تھی, وہ 20 سال بعد یونیورسٹی والوں کو پتہ چلا کہ پلیجرائز تھیسس جمع کروا کے گیا تو وہ واپس بلا لیتے ہیں, واپس کرو ساری ڈگری. میرے وطن میں شاید ایسا رواج نہیں ہے, لیکن بہرحال ڈرنا چاہیے پلیجرزم. اگر آپ کوئی چھاپا مارتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس پہ ایسے آن اے لائٹر نوٹ, وہ کوئی نوجوان گیا نا کسی جریدے میں, ادبی جریدے میں پبلش کرنے, وہ ایڈیٹر نے اس کی وہ ریجیکٹ کر دی, غزل یا نظم نہیں پبلش ہو سکتی. وہ غصے میں دفتر کا دروازہ پٹکتے ہوئے باہر آیا, کہتا دیکھو کی زمانہ آ گیا, غالب دی نظم پبلش نہیں ہو سکتی. تو غالب فیض کی نظم اگر میں اپنے نام سے پبلش کروں گا تو وہ میری ہو نہیں جائے گی, وہ پلیجرزم ہی ہے. تو اس لیے ریسرچ جو ہے نا جی, اس کی اچھی اگزامپل ہے ڈیلی لائف سے اگر ڈرا کی جائے کہ شہد کی مکھی ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے اور ہر طرح کے پھول پھل سے ایکسٹریکٹ کرتی ہے, تو وہ شفا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہی تسی چھاپا مار لو تو پھر ٹھیک ہے, پھر تہاڈی مرضی ہے. اوکے سر, تو ہم نے سر یہاں تک اتنی بات کی کہ یہ پریکٹس سے ہی بات بنے گی. ہم پہلا ڈرافٹ کمپائل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, وہ بہت سارا ہوگا اس میں, پھر ہم سیکنڈ ڈرافٹ پہ جائیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ فائنل ڈرافٹ سبمٹ کریں گے. تو جب ہم فائنل ڈرافٹ کریں گے تو اس میں یہ سارا کچھ آ جائے گا. ہم خود بھی ہمیں سوچنے کا ٹائم ملے گا, نمبر 1. نمبر 2, میں کسی پیئر ریویو کو بھی انگیج کر سکوں گا نا. دنیا بڑی مجبور ہے, بلکہ میری ایک باجی کہتی ہوتی ہیں کسی کی تکلیف سنے نا اپنی بڑی کم لگتی ہے. تو آپ یو ای ٹی میں ہیں, الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں, سول میں آپ کا ایک دوست ہے, اس کی ہیلپ لینی ہے, تو اس کو لیے بھی وہ ضروری ہے نا وہ 32 دنوں میں آپ کام کریں. ہفتہ پھر جو ہے نا ہفتے میں اسے پہلے بتائیں, یار میں پیپر لکھ رہے ہیں فلانی تاریخوں میں نے آپ کو ملنا ہے, میں نے آپ کو اپنا ڈرافٹ دینا ہے, وہ آپ نے پڑھنا ہے یار میرے لیے, تو اسے بھی آپ نے ٹائم دینا ہے. فیور لینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا, یعنی کہ میں نوی نسل سے میں ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہوں, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. وہ کیوں ڈر لگتا ہے کہ نوی نسل کے جذبات بڑی جلدی مجروح ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ فوراً جا کے نا ان کو کوئی بات کرے نا, فوراً جا کے سوشل میڈیا تے پوسٹ لا دیتے ہیں, تھلے لکھ دیتے ہیں فیلنگ سیڈ, تو بندہ پریشان ہوتا ہے, یار پتہ نہیں میں نے کسی کا فیلنگس ہو. تو وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو سکن اپنی تھک کرنی ہے, نمبر 2 لوگوں کو ٹائم دینا ہے. لوگ مصروف ہیں, کسی سے فیور لینی ہے نا تو اسے پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ یار میں نے آپ سے ریویو کروانا ہے, آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے. ایکسپرٹ فیڈ بیک بھی یہی, اور پریکٹس ظاہرہ یہ آپ نے کرنی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے جی میں بیٹھتا ہوں صوفے پہ, تسی میرے حصے دی پریکٹس کرو. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں سر. اوکے جی, ایک اور ایکسپرٹ ہے, ان کی بھی 1-2 کوٹیشن آئیں گی بیچ میں, اور مجھے اچھا لگا, انہوں نے ایک پیپر لکھا, بہت بڑے رائٹر ہیں جی, بار بار ان کی بات ہوگی تو کیپ اٹ سمپل بڑا اچھا ہے, ہیو دا گٹس ٹو کٹ ڈونٹ ریمبل. ٹھیک ہے جی, یہ وہ باتیں ہیں جو فکشن آپ لکھ رہے ہوں یا سائنسز, یہ ایکولی اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے جی, یہ باتیں ہر جگہ کارآمد ہیں. یہ بندہ ظاہر مجھے نہیں پتا اس نے سائنسز پڑھی یا نہیں, بٹ ایکسیپشنل رائٹر ہے, گرو ہے اپنے کام کا, تو ظاہر ہم اس سے اس کی بات لے رہے ہیں. لیں جی, اس سلائیڈ پہ ہم ابھی رکیں گے, آخری سلائیڈ ابھی, اس کے بعد ہم نے کاشف صاحب چائے پلائیں گے. پبلش کیوں کرنا ضروری ہے, مجھے اس کا ہی پتا تھا, تو ڈگری لینا واسطے نوکری لینا واسطے پبلش کرنا ضروری ہے, لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, تو انما الاعمال بالنیات, مجھے آپ کو اپنی نیت چنگی کرنی ہے. تو نیت چنگی کرنے میں یہ شپرنجر لنک ایک بڑا پبلشنگ ہاؤس ہے, تو انہوں نے کہا پہلی نیت ہے کر لو مسلمانوں, منیر بشیر بھی صحیح ہو جائے, ڈیوڈ جان بھی اپنی نیت صحیح کرے, کہ باڈی آف ہیومن نالج, کسی آئیڈیا کو بندہ گوگل کرے نا, کوئی پرٹیکولر آئیڈیا کو, تو گوگل اسکالر کرے,
تو اس میں آپ کا پیپر بھی آئے. ٹھیک ہے جی. تو بلکہ اگلی بات آپ کے پیپر کو سائٹیشن ملے. ٹھیک ہے جی. کوئی پیپر آپ کا پڑھے وہ تعریف کرے یار کتنا چنگا پیپر لکھا ہوا بندے نے, سبحان اللہ. میں 20 پیپر پڑھے نے, وہ 19 پیپر ایویں تھے, یہ پیپر اچھا ہے. تو پہلی نیت یہ ہو گئی. دوسری نیت کیا ہے کہ یا اللہ جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اچھی دعا لگتی ہے, کئی سال پہلے میں نے پڑھی. ایک تو ربی زدنی علم ہے جی, پڑھنی چاہیے سب کو, سارے مسلمانوں کو. اور دوسری کیا ہے, اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی, اللہ میاں جی مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے سمجھا دیں جیسی کہ وہ ہیں. میں آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں, میں سول کا ہوں, مکینیکل کا ہوں نا, جس بھی ڈومین میں ہوں نا, جو چیزیں میں اب کر رہا ہوں نا, میں یہاں آ گیا ہوں, مکینیکل ڈپارٹمنٹ میں آ گیا ہوں یا الیکٹریکل میں نکلا ہوں, تو یہاں مجھے چیزوں کی سمجھ ہو. تو یہ مجھے اچھی لگی جی کہ اسپرنگر لنک والا نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ دی. یہ جو تھرڈ ہے نا, یہ ذرا میں نے پرائورٹائز کر کے لکھا ہے, کام ہو ہی جانا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ان دونوں کو بنائیں گے تو تیسرا کام انشاءاللہ ہو ہی جانا, ڈگری ہو جانی. ٹھیک ہے جی. لیں جی, یہاں ہمارے میزبان کا ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری چائے کا بندوبست کیا, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 15 منٹ بعد دوبارہ جی یہیں جمع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ذرا تسی بھی لتاں شتاں کھول لو اور چائے پی لو. بہت شکریہ. چیلنج سر یہی ہے, پہلے بات کو سمجھنا اور پھر سمجھانا. اور میں نہیں کہہ رہا, ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں. یہ بندہ جس کا نام ہے, جسے نوبیل پرائز, ہی از اے نوبیل laureate, اور وہ کہہ رہا ہے, ایک نوبیل laureate کہہ رہا ہے کہ بڑا دل خراب ہوتا ہے, اسی لیے جو کانفرنس پیپر ہوتے ہیں ہم ان کی عزت زیادہ نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کانفرنس پیپر, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ بیسیکلی بابا جی دا عرس ہوندا ہے, داتا صاحب دا میلہ. تو وہ میلہ کرنا بھی ضروری ہے. وہ میلہ آپ کرتے ہو, ایک تو بابا جی کی یاد تازہ ہو جائے, دوسرا لنگر پانی تقسیم ہو جائے, لوگ اکٹھے ہو جائیں. تو وہ یونیٹی ہو یا کوئی بھی یونیورسٹی, اسے کانفرنسز ضرور کرنے چاہیے. HEC بجٹ دیندی ہے, اسپانسر باہر بیٹھے پھر رہے نے جی ٹی روڈ تے پیسے لے کے, تو یونیورسٹیز کو, ڈپارٹمنٹس کو کانفرنسز ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بچوں کا فائدہ ہوتا ہے. 2-3 دن میلے کا سما ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ میں مہمان آتے ہیں دوسرے شہروں سے, تو نیٹ ورکنگ بھی ہوتی ہے, تو پیپر بھی پبلش ہو جاتے ہیں. اور اس کہ کوٹ ان کوٹ پبلیکیشن میں سے, اس ربش میں سے کوئی چنگی شے بھی نکل سکتی ہے, کون جانتا ہے, ہو نوز. لیکن جرنل آرٹیکل کی ہم زیادہ عزت کرتے ہیں کہ وہ ایک پیئر ریویوڈ کانٹینٹ ہوتا ہے, اور اس پہ پھر اسے پبلش کرنے کے لیے بندے کو زیادہ ایفرٹ. اس لیے میں نے ابھی صرف انالوجی جو رکھی ہوئی ہے سامنے, وہ کانفرنس پیپر ہے کہ وہ 40 دن کا چل ہے. جرنل آرٹیکل پبلش کرنا ہے وہ پھر 6 مہینے 4 مہینے کا چل ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھ جاتے ہیں جی. میں کیونکہ ظاہر ہے ڈبل ای, اور پھر ڈبل ای کیا چھوڑیں, IEEE دنیا کی سب سے بڑی سوسائٹی ہے, سب سے زیادہ ممبرز اس کے ہیں. تو ان کا یہ ڈاکومنٹ ہے چھوٹا سا, کو 32 صفحوں کا, کل بھی میں نے پرسوں جب چیک کیا تو میں آپ سے شیئر کر دوں گا. وہ کہتا ہے گڈ سائنس امپورٹنٹ ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, بٹ اچھی سائنس کرنے کے بعد نا پیپر لکھنا بڑا اچھا ضروری ہے, ریوائز کرنا بڑا ضروری ہے. یعنی کہ یہ کہہ لو گڈ سائنس پہلا ڈرافٹ ہے, رزلٹس ہیں آپ کے, یہ 2 بار ہی ریوائز کیا, اور ڈونٹ لیٹ یور رائٹنگ ڈٹریکٹ فرام دا سائنس. ایک اچھا رزلٹس لانے کے بعد, اچھی سیمولیشن کرنے کے بعد, ڈیٹا اکٹھے کرنے کے بعد اسے ضائع مت کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا ڈاکومنٹ ہے, میں آپ سے شیئر کر دوں گا. ہم کو یہ بھی ای میل اکٹھے کر لیتے ہیں یا واٹس ایپ گروپ بنا لیتے ہیں, جیسے بھی پھر کاشف کرتے ہیں. ارے کاشف کے پاس تو آپ کے ای میل ایڈریسز ہوں گے نا, تو میں بھی بھلے ایک پیج پہ ابھی آپ سے لے لیتا ہوں, تو میں سلائڈ شیئر کر دوں گا. تو یہ بابا جی مجھے پسند ہے, انہوں نے پہلے ڈکشنری بنائی تھی,
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج یہی ہے سب کے لیے کہ اگر آپ پہلا ڈرافٹ لکھو گے اور وہی سبمٹ کرو گے تو ٹھیک ہے، کوئی نہیں پڑھے گا. پروفیسر نہیں پڑھتے، اسی لیے نہیں پڑھتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کاپی پیسٹ ہے. اردو زبان ہماری مادری زبان یہ بھی نہیں ہے. میری تو مادری، میں پنجابی ہوں جی، میری یہ گھر میں والدہ اردو ہم سے بولتی تھیں. دیٹ از وائی آئی ایم تھینکفل گریٹفل ٹو اللہ المائٹی اینڈ والدہ صاحبہ کہ وہ اچھا اردو کا میرا تلفظ ہے. لوگ مجھے خود بھی لگتا ہے اور لوگ بھی میری تعریف کرتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ دو میں فل ٹوس کر کے جی ٹی روڈ کا پنجابی ہوں. ٹھیک ہے، لیکن جی ٹی روڈ پہ رہنے کے باوجود وہ کوشش ہوتی ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے. یہ یو ٹی میں ہی ہاسٹل میں ایک دفعہ دوست نے سنایا تھا، سیف الدین سیف کا شعر ہے، سیف انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. اس کی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. آپ گوگل کریں، میں گوگل کروں، کسی بھی ٹرم کو کروں، مجھے خیال ہے اس پہ یار پیپر لکھتے ہیں. گوگل اسکالر دے جاؤ، انٹر کرو کی ورڈ، اتنے 150 کروڑ پیپر سامنے آ جاندے نے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور یو فیل ہمبل کہ یار اینی پبلیکیشن پہلے ہے، میری گنجائش کتنے ہوئے. جو آئیڈیا میں نے سوچا وہ تو پہلے لوگوں نے کام کر رکھا ہے اس سے. تو بہرحال یہ سیف الدین سیف نے اچھا اشارہ کیا کہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ پرانی بات کو بھی نئے طریقے سے کی جا سکتی ہے، لوگ کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں سر. اوکے جی، رائٹ فار یور آڈینس. میں نے ڈاکٹر سجاد سے شیئر کیا تھا اور انشاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے ہم کہ ایک آئیڈیا ہے پلین انگلش. میں 2 سلائڈز میں اس کو صرف انٹروڈیوس کرتا ہوں، تو اس پر بھی ہم ایک ورک شاپ کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کو جو بہتر منظور. پلین رائٹنگ ان پلین انگلش. تو یہ سر اٹلی میں بھی، پورے یورپ میں، نارتھ امریکہ، کینیڈا میں پچھلے 40 سالوں سے یہ کوشش ہے. اٹلی والے بھی کہتے ہیں کہ پلین لینگویج میں بات کریں. امریکہ میں بلکہ صدر اوباما ہوتے تھے، ہیں جی، اور جنہوں نے اسامہ بن لادن کو مروایا ہوا ہے جی، ایبٹ آباد آل ڈیٹ، تو وہ انہوں نے 2011 میں ایکٹ پہ سائن کیا. یہ قانون ہے امریکہ میں، پلین لینگویج ایکٹ. سو میں جسٹ انٹروڈیوس کرتا ہوں، بلکہ میرے پیچھے یہ فیڈرل پلین کے لفظ فیڈرل ہے، صدر اوباما دے سائنہ نل ایکٹ بن گیا اور فیڈرل ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی فوکس اسی پہ ہے کہ آپ آڈینس کے لیے لکھو گے اور آسان زبان میں بات کرو گے. ٹھیک ہے جی، مشکل باتیں نہیں کرو گے، آپ لکھو گے نہیں کم از کم. مشکل بول لو، کوئی بات نہیں، لوگ آپ کو پڑھا لکھا سمجھیں گے، لیکن لکھے نہیں کم از کم. لے سر تھوڑا سا اس آئیڈیا کو دیکھتے ہیں پھر. لے سر صرف پلین لینگویج کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے ذکر یہ ہے. مکمل ہوئی بات؟ یہ دوبارہ شروع ہو گیا نا؟ تو بس ایک دفعہ کافی ہے، باقی تو ظاہر ہے زندگی پڑی ہے جی. ان میں سے بھی اکثر چیزیں نیٹ پہ اویلیبل ہیں. لے سر یہ میں بات کرتا چلوں پلین لینگویج یا رائٹنگ کے حوالے سے. یہ آپ کا لے آؤٹ ہے جی، آگے ذکر ہوتا ہے، لیکن ٹائٹل آپ کا جو بھی ٹیکنیکل رپورٹ ہے، ڈاکومنٹ ہے، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ 2 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ 15-16 ورڈز کا ہونا چاہیے میکسیمم. جتنا کم کا ہوگا آپ نیک آدمی ہیں. اس کے بعد ایبسٹریکٹ ایگزیکٹو سمری صدر پاکستان کے پاس جانی ہے، وزیر اعظم کے پاس ہیں، الیکشن کب ہونے ہیں، یا ملزم کو پھانسی لگائیں گے نا، وہ سزائے موت میں بدل سکتا ہے نا، صدر کے پاس اختیار ہوتا ہے. تو وہ 250 سے 300 ورڈز میں آپ نے بندے کو پھانسی لگوانا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. کی ورڈز انڈیکس ٹرمز
ایک بچے آج کل کے ساری جانتے ہیں پروفیشنلز کہ SEO ہونا چاہیے. واٹ از SEO؟ جی میم، سرچ انجن آپٹیمائزیشن. تو کی ورڈز وہ جو آپٹیمائزڈ ہوں. دیکھو نا جی، تسی پیپر لکھنا ہے، کوئی بندہ اسے گوگل کرے اس ٹرم کو، تہاڈا پیپر سامنے ہی نہ آئے تو فائدہ کی؟ پھر نہ لکھو، ایسا پیپر نہ لکھو جو کسی کو لبنا نہیں. پھر لکھ کے نا امی کو سنا کے، پاپا کو، سپروائزر کو صندوقڑی میں گھر میں ہی رکھیں. ڈاکومنٹ وہ ہے جو گوگل پہ پڑھا ہو، بندہ ہونا لولو میں بشیر یا ماموں کانجن میں ڈیوڈ سرچ کرے تو پیپر ٹھا کر کے آپ کا پہلے دوسرے پیج پہ آ جائے، پھر وہ پیپر ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ کی بچے کی ٹرمز ہونی چاہیے 6 7 8. اس کے بعد آپ کا انٹرو، اور یہ سارے میں نے پلاٹ بنائے ہیں. بیریئر ٹاؤن میں نواں فیز میں نے کھولا کر لی. تو یہ دھیان رکھنا ہے، یہ لے آؤٹ ہونا چاہیے، وائٹ سپیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کا بچہ، آج کا پروفیشنل جانتا ہے. آگے چلتے ہیں سر. کیوں کہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے پیپر پڑھنے کا، لوگ مصروف ہیں. آگے چلتے ہیں. اچھا، تھوڑی سی بات ریڈنگ کی کر لیتے ہیں، کیونکہ رائٹنگ کے لیے ریڈنگ بڑی ضروری ہے جی. ریڈنگ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ریفرنسز کمپائل کریں گے نا آپ تو ہی بات بنے گی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں جی. یہ مجھے بڑا پسند ہے. اے بندے کو کس سے ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی دیکھی ہوئی ہے فلم؟ نہیں دیکھی؟ میری ریکمنڈیشن پہ اس ویکینڈ پہ ضرور دیکھیے گا اپنے بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے نا. بڑی چنگی فلم ہے، ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھنی چاہیے، چاہے وہ اسلامیات کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ ایٹم بم بنانے کا اسٹوڈنٹ ہے. ڈیڈ پوئٹ سوسائٹی جی اس بھائی نے لکھی تھی، ٹام شلمن نے. اسے آسکر ملا تھا، یہ اپنے آسکر کے ساتھ ہی کھڑا ہے. تو بات اس نے بہت اچھی کی ہے، بڑی کی ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اسکول کالج میں ہماری ٹریننگ ہوئی تھی کہ علامہ اقبال کا شعر سنا کے رٹ کے پھر ہم اس کی شرح کرتے تھے کہ علامہ اقبال کی اس شعر میں یہ مراد ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. وہ ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. علامہ اقبال کہہ کے 9 نومبر آن لگا، پھر چھٹی اسی منظور کرا لی ہے. میں علامہ اقبال کی جو ہے نا وہ اقبال اکیڈمی، اس کا بھی لائف ممبر ہوں. اور میں لکھیا نہیں نا، کیونکہ ایک دفعہ میرے باس نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب تسی اپنا وزٹنگ کارڈ چھپوایا، لگتا ہے پوری CV ہے. تو اقبال اکیڈمی کا الحمدللہ میں لائف ممبر بھی ہوں. تو ہم نے چھٹی منظور کرا لی ہے دوبارہ رولا شولا پا کے. تو بچے تو خوش ہوں گے 9 نومبر کو، اور ملازمین بھی خوش ہوں گے. تو بہرحال امپورٹنٹ یہ ہے کہ تسی کی سمجھے، علامہ اقبال نے جو کہنا تھا وہ کہہ کے چلے گئے. ٹھیک ہے جی. اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو کنسیڈر واٹ یو تھنک. مصنف یہ کہنا چاہتا ہے، شاعر کی یہ مراد ہے، علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے تھے اصل میں، وہ بھی وہ کہہ گئے ہیں. آپ پڑھیں، آپ سمجھیں، اور پھر آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. یہ اہم ہے. انفارچونیٹلی نہیں بات ہو پاتی نا. کیوں نہیں ہو پاتی؟ گھر جاتے ہیں، گھر والے چپ کرا دیتے ہیں. پروفیسر ہوئیں گا تو یونیورسٹی چ ہوئیں گا، گھر نہ بوتا بولیا کر. دفتر آؤ، باس چپ کرا دینا ہے، بندہ وہ سامنے بھی نہیں بول سکتا ہے جی. ویاہ ہو جائے تو بیوی اگے بندے نو چپ لگ جاتی ہے جی. تو وہ پھر بندہ وہ ٹریننگ ہو ہی نہیں پاتی ہماری. جی ٹریننگ کا مسئلہ ہے. اوکے جی. ریڈنگ لو جی. یہ موٹی کتاب ہے، یہ کچھ 400 صفحے کی کتاب ہے. ہاؤ ٹو ریڈ اے بک. کلاسک ٹیکسٹ ہے سن 70 میں نا، یعنی کہ میری پیدائش سے پہلے بھی چھپی ہوئی ہے. تو کلاسک ٹیکسٹ ہے. آپ میں سے جو پڑھنے کی ہمت کرے گا، جوانی میں پڑھ لو گے چنگے رہو گے، 40 سال کے بعد اوکھا ہو جائے گا نا 400 صفحے پڑھنا. تو بہتر ہے کہ بچوں ہو نہیں پڑھ لو، ڈاؤن لوڈ کر لو تو پڑھ لو 400 ور کے تھوڑا تھوڑا کر کے. پروفیشنل سے نہیں پڑھنا ہوندے تو پھر جوانی پھر نہیں آنی. پھر ایک پیئر نے یہ ایک ڈاکومنٹ سا کمپائل کیا، میں کل رات بھی سے چیک کر رہا تھا، ابھی انہوں نے ورژن 5 ہی اس کا اپڈیٹ کیا. تو یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. 400 صفحے نہیں پڑھنے ہوتے تو 12 صفحے تو پڑھ ہی لیں گے نا آپ، اوکے سوکے ہو کے. تو انہوں نے یہ لکھے ہیں جی. تو یہ ریڈنگ کے لیے بڑی اچھی ریسپی ہے. انہوں نے طریقہ بتایا ہے، گھنٹے میں کیسے پڑھیں گے، ہفتے میں کیسے پڑھیں گے.
ٹھیک ہے جی، اچھا ریفرنس ہے. آگے چلتے ہیں سر. اوکے جی، ایک اور نوبیل لاریٹ آ گئے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اور میں سیکھ رہے ہیں، آپ اچھے لوگوں کو پڑھیں گے تو اچھا انشاءاللہ تعالیٰ لکھنا آئے گا. نہیں تو چیٹ جی پی ٹی تے کدھر ہی نہ گئی، وہ پھر ویسے ہی لکھے گا. چیٹ جی پی ٹی کا بھی حال ہوئی ہے. ہم نے کئی سال پہلے پروگرامنگ پڑھی نا، فورٹران 77 ہے جی یو ٹی میں. ہم فورٹران 77 کی سی ہمیں بعد میں پڑھائی انہوں نے. تو اس وقت ہمیں انہیں بتایا تھا گاربیج ان گاربیج آؤٹ. ٹھیک ہے جی. تو خیر چیٹ جی پی ٹی تو ٹرین ہو ہی جاتا ہے، ہو رہا ہے، ہم سے ہی سیکھ رہا ہے نا، لیکن وہ ظاہر ہے چیلنج وہی رہے گا. اوکے جی.